السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، زندگی تیرے نام سنیرا خان کا خوبصورت سا ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ نیو ایپیسوڈ کی سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ ناول ایک خوبصورت سے موڑ پر پہنچ چکا ہے، اور زندگی تیرے نام، اور میں آج کی ایکسائٹنگ سی ایپیسوڈ شروع کرنے والی ہوں جو کہ آپ کو بہت 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 پسند آنے والی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی زبردست سی ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ سر، کیا آپ کے پاس 5 منٹ ہوں گے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شور زارا، آپ کے لیے میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اس وقت لنچ ٹائم ہے۔ شاہویز، کیا ہم 10 منٹ کے لیے ساتھ والے کیفے چلے جائیں؟ جا سکتے ہو۔ زارا لنچ بریک ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے آفس میں ہونی چاہیے۔ وہ چپتی نظروں سے زارا کو دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ یس سر، اینڈ تھینک یو۔ چلیں، ارحم نے مسکرا کر کہا تھا۔ شور، وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے دروازہ پار کر گئے تھے۔ شاہویز کی نظروں نے ان دونوں کا دور تک پیچھا کیا تھا، پھر لب بھینچ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا بہر کی جانب بڑھ گیا۔ بارش رکی تو کیفے کے شیشوں سے دھوپ جھانکنے لگی۔ کیفے کے شیشوں کے پار بہر ٹریفک آ جا رہی تھی، ہر چیز دھل کر نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ کیفے میں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ زارا چیئر پر بیٹھی بیگ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھی، پوری آستینوں والا لمبا سیاہ فراق پہنا ہوا تھا اور گردن دائیں بائیں گھماتی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ زارا، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ ارحم نے اسے متوجہ کرنے کے لیے ہلکی سی ٹیبل بجائی تھی۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈریس شرٹ پہنے، کف کے بٹن بند کیے، مسکراتا ہوا وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پہلے تو کل کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے جو ہیلپ کی، ویسے مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے بیگ سے سنہری کلچ نکالا تھا، اس میں سے 6,000 نکال کر ارحم کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ واپس کرنے ضروری ہیں؟ وہ برا سا منہ بنا کر اس سے لیتے ہوئے بولا تھا۔ جی ہاں، بہت ضروری ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا بات کرنی تھی؟ ارحم مسکرایا تھا۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں، آپ نے کیا کہنا تھا؟ کل آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ضروری بات ہے۔ زارا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نہیں جانتا تم کیسے ری ایکٹ کرو گی، لیکن کہنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی میں سن رہی ہوں، وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ زارا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ زارا کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی تھی۔ ارحم، میری منگنی میرے کزن کے ساتھ ہو چکی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، نہ بھی ہوئی ہوتی تو بھی میں آپ سے شادی نہ کرتی، وہ لب کچل کر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ واٹ؟ کب؟ کل شام، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ ذرا کیا یہ منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ ظاہر ہے، محبت کرتی ہوں میں اپنے کزن سے، میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکرائی تھی۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ تم بتاؤ، کیا بات کرنی تھی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی در آئی تھی۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شاہویز سر۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی جب زارا کا موبائل بج اٹھا۔ 1 منٹ، اس نے بیگ سے فون نکالا تھا۔ سر کی کال ہے، اس نے یس کا بٹن پریس کیا۔ زارا، آپ آفس تشریف لائیں، یہاں ہزاروں کام ہیں، آپ 5 منٹ میں واپس آئیں۔ 5 منٹ کا مطلب ہے 5 منٹ، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے بھری آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ یس سر، آئی ایم کمنگ۔ وہ فون بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے جانا ہوگا، وہ بیگ کندھے پر ڈالتی کھڑی ہوئی تھی۔ زارا، تم کیا کہہ رہی تھی شاہویز کے بارے میں؟ تم بیٹھو، اس سے بات کر لیتا ہوں۔ نہیں سر، مجھے جانا ہوگا، میں آپ سے پھر کبھی وہ بات کر لوں گی، ابھی میں چلتی ہوں، وہ عجلت میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ارحم نے گہرا سانس لے کر اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر مایوسی سے سر جھٹکتا میز پر رکھی اپنی چیزیں اٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیا آفت آن پڑی ہے، مجھے جب دیکھو کریلے جیسی کڑوی سبزی کی طرح منہ سے زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ ارحم سر سے بات بھی نہیں ہو سکی۔ وہ لفٹ سے سیدھا اوپر آئی تھی، تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، راہداری میں مڑی تھی کہ زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے سیدھی دیوار سے جا لگتی، مقابل نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا تھا، اسے سیدھا کھڑا کیا تھا۔
اس نے حواس باختہ ہو کر شاہویز کو دیکھا تو جو غسیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میز زہرا صاحبہ نظر کا چشمہ لگوا لیں، کم سے کم آپ کو سامنے سے آتا بندہ تو نظر آئے گا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ سوری سر، میں آئندہ دیکھ کر چلوں گی، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ، میری زندگی کی یہ ریس کب ختم ہوگی، کب 4 سال پورے ہوں گے اور میری ان سے جان چھوٹے گی۔ وہ ہیل والی جوتی پہنے بمشکل بھاگ رہی تھی اور وہ لمبے لمبے قدم لیتا آگے چل رہا تھا جب ایک دم سے رکا تھا۔ زہرا جو تیز تیز بھاگ رہی تھی 2-3 قدم آگے بڑھ گئی تھی، پھر پیروں کو بریک لگی تھی۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو آئی برو اچکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زہرا دانت نکالتی مسکرائی تھی، جس طرح سے کھڑی تھی اس طرح سے 3-4 قدم پیچھے لیے تھے، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زہرا بھی بھاگ کر لفٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میز زہرا، میرے خیال میں روزانہ ایک لیسن آپ کو مینرز کا دینا پڑے گا، میرے پاس ایل مینرڈ سٹاف بڑھ گیا ہے، وہ اسے گھورتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ سر، آپ کی ارم سے کیسے دوستی ہوگی؟ لگتا نہیں ہے وہ آپ کے دوست ہیں، وہ اتنے اچھے، اتنے نرم مزاج کے ہیں، اور آپ، وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی۔ اور میں، اس نے بھویں اچکائی۔ آپ بہت برے ہیں، معاف کیجیے گا، سچ کڑوا ہے مگر یہی ہے۔ تو اچھے لوگ برے لوگوں میں آپ پھنسے ہیں، تو تم ارم سے کہہ دو برے لوگوں سے دوستی ختم کر دے، ویسے بھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالے گا، وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ میرے کہنے پر آپ سے دوستی کیوں توڑے گا؟ پتہ نہیں، یہ تو تمہیں بہتر پتہ ہوگا، ویسے انگیجمنٹ کے لیے کانگریچولیشن، اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی انگوٹھی دیکھ کر بولا تھا۔ زہرا نے شیشتر ہو کر سر اٹھایا، انگوٹھی والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تھینکس، وہ بدقت مسکرائی تھی۔ تبھی اچانک لفٹ کو جھٹکا لگا تھا، زہرا کا بیلنس بگڑا تھا، دھڑام سے پیچھے جا گری تھی۔ شاہویز بھی لفٹ سے پیچھے جا لگا، لفٹ میں مدھم سا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشان ہو کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ زہرا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سازش تھی نا؟ یہ لفٹ آپ نے جان بوجھ کر بند کروائی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی آپ پر بھروسہ کر کے، وہ بہت مشکل سے خود ہی اٹھی تھی۔ شاہویز نے لب بھینچ کر مٹھی بنائی تھی، بہت مشکل سے اس کے لفظوں کو ہضم کیا تھا۔ زہرا صاحبہ، میرے آفس میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، جو میرے ارد گرد منڈلاتی ہیں تاکہ میری توجہ حاصل کر سکیں، اور میں انہیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں یعنی شاہویز سکندر بقول تمہارے اتنی تھرڈ کلاس حرکت کروں گا؟ تو پھر یہ لفٹ چلتے چلتے کیسے رک گئی؟ وہ ہاتھ نچا کر چلائی تھی۔ تم اپنی زبان بند کرو گی تو میں فون کروں گا کسی کو، وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ شاہویز نے فون نکال کر کسی کو فون ملایا تھا۔ بیل نہیں جا رہی، سگنل نہیں ہے یہاں پر، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ جانتی تھی میں، ایسی سچویشن آپ نے جان بوجھ کر پھیلائی ہے۔ اللہ جی، آپ ہی حفاظت کرنے والے ہو۔ اللہ جی، آپ ہی حفاظت کرنے والے ہو، اس خونخوار ڈریگن سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہو۔ وہ لفٹ کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی بڑبڑائی تھی۔ شاہویز نے کھا جانے نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ زہرا نے سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ سچویشن میں نے جان بوجھ کر ہی کریٹ کی ہے، اور کیوں کی ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ ایکچولی میں نے سوچا ہم اکیلے ہوں گے، پھر میں تمہارے پاس آؤں گا، پھر میں آپ کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ بلی کی طرح اس کے منہ پر جھپٹی تھی۔ شاہویز فوراً سے پیچھے ہوا اور ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے گھما کر دوسری دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں، آئی لائک یور اسٹنٹ، وہ بھویں اچکاتا مسکرایا تھا۔ اب کیا کرو گی؟ وہ خونخوار ڈریگن سے چھڑوا لو خود کو۔ دیکھو تو میں اپنے پلان کے حساب سے چل رہا ہوں، 2 گھنٹوں تک یہ لفٹ چلنا تو دور کی بات ہے، ہلے گی بھی نہیں۔ یہاں میرے آرڈرز فالو کیے جاتے ہیں، تم خود کو میرے حوالے کر دو، 5 منٹ میں لفٹ کھلوا دوں گا، اور تمہیں مجھ سے جان چھٹوانی ہے نا؟ 10 لاکھ بھی معاف، آج بلکہ ابھی اس کمپنی کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ اس کے بازو دیوار سے لگاتا اسے مزید قریب ہوتا اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا تھا۔ زہرا نے زخمی نظروں سے مقابل کو دیکھا تھا، غم و غصے میں بازو زور سے کھینچے تھے، مگر وہ اسپاٹ گہری نظروں سے اسے دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ بولو نا، بولو، منظور ہے میری ڈیل؟ وہ مسکرایا تھا۔ میں تمہیں زندہ قبر میں اتار دوں گی، جانتے نہیں ہو شاید تم مجھے، وہ بازو گھماتی پھکاری تھی۔ جاننا ہی تو چاہتا ہوں، اور کیا کیا ٹیلنٹ ہیں تم میں، اور میرے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو کیسے امیر آدمی کو اپنے حسن کے
میرے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو کیسے امیر آدمی کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنا ہے اور پیسے بٹورنے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑو، پھر بتاتی ہوں تمہیں میرے کیا کیا ٹیلنٹ ہے۔ وہ غرائی تھی۔ ہے ہمت تو چھڑوا لو، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ وہ بنا کوئی اصل لیے بولا تھا۔ سر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز میرے ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ملتجی لہجے میں بولی تھی۔